جس طبقے میں امت کے جس حصے میں یہ قرآن اور دین چل رہا ہوگا وہ بھی میری حفاظت میں ہوگا، وہ بھی میری حفاظت میں ہوگا۔ تو گیا اس طرح سے اللہ پاک نے اس امت کی حفاظت کا ذمہ اپنے لیے لیا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی، آپ کی پیشین گوئی میں سے پیشین گوئی ہے کہ میری امت کا ایک طبقہ وہ ہمیشہ حق پر رہے گا اور کوئی موافق اور مخالف کو مٹا نہیں سکے گا۔ بظاہر مفاد یا نہیں غالب رہے گا، لا یزال ظاہرۃ من امتی ظاہرین علی الحق، کہ امت میری امت حق پر غالب رہے گی، امت کا ایک طبقہ، لیکن غلبے سے مراد علماء نے غلبہ دلائل کا دیا ہے، ظاہری غلبہ مراد نہیں ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس حکومت نہ ہو، بظاہر کو تھوڑے ہوں، تعداد میں کم ہوں اور طاقت میں کمزور ہوں، لیکن کمزوروں کو مٹانا ممکن ہوتا ہے۔ ممکن ہوتا ہے کہ ایک طبقہ کمزور ہے تو طاقت کے ذریعے سے اس کو کچل دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے اور ان کے پاس جو چیز ہے وہ چھین لی جائے، مٹا دی جائے۔ لیکن یہ طبقہ باوجود اس کے کہ کئی دور ایسے گزریں گے کہ دنیا میں یہ کمزور ترین طبقہ ہو جائے گا، اس کے باوجود جو ان کے پاس دین ہے، حق ہے، شریعت ہے، وہ نہیں مٹے گی اور وہ صحیح سارے شریعت لے کر محفوظ رہیں گے۔ بس یہی ان کی چیز ہے کہ یہ اپنے امانت کو، اپنے ہاتھ میں ہونے والی چیز کو گرنے نہیں دیتے، ضائع نہیں ہونے دیتے۔ یہ غلبہ ہے، یہ غلبہ ہے۔ اور ساری انسانیت، اس لیے کہ باقی ساری انسانیت جو دین کی مخالف ہے وہ آلہ شیطان ہے، اور شیطان کی سب سے پہلی کوشش اور بڑی کوشش وہ دین کو مٹانا ہے۔ کیڑی چھوٹی کا تو لگا رہا ہے کہ دین مٹ جائے۔ اس لیے ان لوگوں کا دشمن بھی جن کے پاس دین ہے، ان کا دشمن بھی اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس دین ہے، تو ان کو مٹایا جائے تاکہ ان کے ذریعے سے دین مٹ جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ میں دین محفوظ رکھوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے ان کو اس طریقے سے ختم کر دیں کہ ان کو ایسے مٹے کہ سارا دین ہی مٹ جائے، ایسا کبھی نہیں ہوگا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ جیت ان کی رہے گی۔ جیت کا معنی یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرنے میں ساری دنیا دین کو مٹانے میں کوشاں ہوگی، یہ دین کو بچانے میں کوشاں ہوں گے اور جیتیں گے۔ یہ دین بچ کے رہے گا، دین مٹ کے نہیں رہے گا، اور یہ اللہ کی حفاظت۔ تو اس امت کو اپنے وقت کی برکت سے یہ اعزاز ملا کہ یہ امت اللہ پاک کی حفاظت میں آ گئی، اور کوئی اس امت کو اس طرح سے مٹا نہیں سکتا کہ ان کا دین مٹ جائے، ان کا دین ختم ہو جائے۔ یہ ہے ختم نبوت کا چوتھی برکت۔ اور پانچویں برکت یہ ہے کہ اس امت کو ختم نبوت کی برکت سے قیامت والے دن مقام شفاعت اور مقام شہادت نصیب ہوگا۔ شہادت کا معنی گواہی، حدیث پاک میں آتا ہے، قرآن پاک میں بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء سے پوچھیں گے تم نے اپنی امتوں کو دین پہنچا دیا؟ تو سارے نبی کہیں گے ہاں یا اللہ ہم نے اپنی امت کو دین پہنچا دیا۔ پھر اللہ پاک ان کی امتوں کو سامنے کرائے گا کہ ان سے پوچھیں گے یہ جو تمہارے آنے والے نبی ہیں انہوں نے تم تک دین پہنچایا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، صاف جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی شریعت دین لے کر نہیں آیا، تو ہم نے کفر کیا ہے اس لیے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ نے ہمارے پاس کوئی شریعت دین بھیجا۔ تو اللہ پاک ان نبیوں سے گواہ مانگیں گے کہ یہ ممکن ہے کہ تم شریعت دین لے کر آئے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم نے دین پہنچایا، تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اب نبی کو تعین اور ان کو اللہ کی عدالت میں گواہوں کی ضرورت پڑ گئی، تو وہ گواہ کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بطور گواہ کو پیش کریں گے کہ یہ امت ہماری گواہ ہے۔ وہ پہلے کافر جرا کریں گے، اعتراض کریں گے کہ یہ تو صدیوں بعد ہم سے پیدا ہوئے ہیں، اس دور میں تھے ہی نہیں، تو یہ ہمارے حق میں کیسے گواہی دے سکتے ہیں ہمارے خلاف؟ اللہ پاک یہی اعتراض اس امت کے سامنے رکھیں گے، تم کیسے گواہی دے رہے، تم تو تھے ہی اس موقع پر۔ تو یہ کہیں گے بے شک ہم نہیں تھے، لیکن ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
عیسیٰ علیہ السلام نے دین پہنچایا، موسیٰ علیہ السلام نے دین پہنچایا، ابراہیم علیہ السلام نے دین پہنچایا، سارے نبیوں نے اپنے اپنے قوموں کو دین پہنچایا، اور کسی نبی نے بھی دین پہنچانے میں غفلت ہوتی، کمزوری ہوتی، کوئی بھی رکاوٹ نہیں آنے دی، ساری رکاوٹیں توڑ کر دین کی پہنچانے کا حق ادا کیا۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے گواہی دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، یا چلے آپ کا حوالہ دے رہے ہیں، کیا آپ نے ان کو بتایا تھا؟ جی یا میں نے ان کو بتایا تھا، اور آپ کے بتانے سے میں نے ان کو بتایا تھا۔ تو اللہ فرمائیں گے میں نے سچ بتایا، پھر آگے آپ نے سچ بتایا، اور امت آپ کی سچ گواہی دے رہی ہے اور بھی سچ کہہ رہے ہیں، اور یہ کفار جھوٹ بول رہے ہیں، تو کافروں کے خلاف انبیاء مقدمہ جیتیں گے۔ یہ اس امت کی گواہی کی بنیاد پر، یہ اس امت کا اصل اعزاز ظاہر کرنا موصول ہے کہ چونکہ میں نے اس امت سے کام نبی مقرر کیا، تو آج انبیاء کے حق میں یہ امت گواہی دینے والی ہے کہ انبیاء نے اپنا دین پہنچا دیا۔ تو یہ سب میں نبوت کی برکت ہے، مقام شہادت، اور اس طرح سے مقام شفاعت کہ امت کے حفاظ، امت کے علماء، امت کے شہداء کئی لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے، اور سفارش کر کے ان کو دوزخ سے نجات دلائیں۔ علماء نے یہاں ایک بات چھڑی ہے کہ ایک طرف یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی اور پھر ہر صحابی، ہر ولی، جو لوگ بھی بلا حساب کتاب کے جنت کے جانے کے مستحق ہو گئے، اللہ پاک ان سب کو جنت کا پروانہ دے کر بھیج دیں گے۔ جب وہ آگے جائیں گے تو جنت کا دروازہ بند ہوگا، دروازہ کھٹکھائیں گے تو فرشتے نام پوچھیں گے کون ہے؟ کوئی بتائے گا آدم، عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام، تو وہ فرمائیں گے فرشتے کہ ہمیں ابھی دروازہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جنت کا افتتاح کرنا ہے، جب تک وہ نہیں آتے کسی اور کے لیے کھولنے کی اجازت نہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لائے، وہ اپنی امت کو بخشوانے کے لیے ابھی پیچھے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے امت کے لیے، شفاعت کی دہانی قواعد امت کی ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، میں اپنی امت کے کبیرہ گناہوں کے مرتکبین کے لیے شفاعت کروں گا، اور یہاں آ رہا ہے کہ حفاظ شفاعت کریں گے، علماء کریں گے۔ تو بظاہر دونوں حدیث میں تضاد ہے، تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ علماء، حفاظ، شہداء جو شفاعت کریں گے وہ براہ راست اللہ کی بارگاہ میں نہیں کریں گے، بلکہ وہ شفاعت کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر نام لے کر کہیں گے اللہ ان کی بھی شفاعت فرما دیں، ان کی بھی سفارش فرما دیں، ان کی بھی سفارش فرما دیں۔ تو حفاظ اللہ کی بارگاہ میں براہ راست نہیں کریں گے، بلکہ یہ ان کی سفارش، ان کی پہنچ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوگی، اور یہ دین کی درخواست پر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی سفارش کریں گے۔ اس طرح سے حفاظ کے ذریعے سے، حفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنا کام نہیں کروائیں، تو یہ مقام شفاعت ملا۔ اور ختم نبوت کی ایک برکت اس امت کو یہ نصیب ہوئی کہ اس امت کو اللہ نے مقام ستاری عطا فرمایا، پردہ پوشی۔ دیکھیں قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے قصے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بنی اسرائیل کے قصے، پچھلے لوگوں نے جو برے کام کیے ان کے قصے کہانیاں آج ہم بیٹھ کے پڑھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سنا بھی رہے ہیں، گویا کہ ان کے عیب اور ان کی بری حرکتیں وہ قیامت تک لوگوں کے لیے چل رہی ہیں۔ یہ بہت بڑی رسوائی ہوتی ہے، بہت بڑی ذلت ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک نے ہمیں ختم نبوت کی وجہ سے آخری امت بنایا۔ ہمارے پاس کسی اور امت آنا ہی نہیں ہے جو ہماری بری حرکتیں بعد میں آ کر سنے اور پڑھے، اس لیے اللہ پاک نے ہمیں ستاری کا مقام عطا فرمایا۔ یہ ختم نبوت کی برکت، اور ختم نبوت کی ایک عظیم برکت یہ ہے، قرآن پاک میں آ رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم ایک ایک آدمی کو نہیں بلائیں گے، ایک ایک سربراہ کو بلائیں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ اس سربراہ کے جتنے متقین ہیں وہ ساتھ ہیں، تو یوں بلائیں گے۔ فرعون کے سربراہ ہے، اس کو خدا ماننے والے اس کے ساتھ سارے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری طرف کے سربراہ ہیں، ان کے ماننے والے ان کے پیچھے آتے ہیں۔ تو ہر سربراہ، لیڈر اور قائد کو بلایا جائے گا جو مذہبی لیڈر تھا، قائد تھا، جس کی وجہ سے لوگ
بنایا اور دین بنایا، چاہے وہ دین حق کا تھا یا باطل کا تھا، تو ہر نبی اپنی امت کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوگا۔ تو قیامت تک آنے والے انسان ختم نبوت کی برکت سے ہمیں یہ اعزاز ملا، الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہماری بھی خواہش یہ ہے کہ کل کو ہمارے لیڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے ادھر حال ہیں، تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو اور نبی آ جاتے تو شاید ہم ان کی جماعت میں شامل ہو جاتے، لیکن ختم نبوت کی برکت یہ ہوئی کہ ہمیں اللہ کے سب سے عظیم نبی کی قیادت مل گئی۔ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں ملنا نصیب ہو گیا، اور قیامت تک آنے والے مدعی نبوت، جھوٹے مدعی نبوت گویا ہمیں اس اعزاز سے محروم کرنا چاہتے ہیں، جنہوں نے خدا کا خاصہ بھیجنے کا یعنی اپنا نبی بنا دیا، تو کل وہ اس کے جھنڈے میں اس کی قیادت میں کھڑے ہوں گے۔ وہ خود سوچے کہ ہم نے کتنی بڑی سعادت سے اپنے آپ کو نکال کر کتنی بڑی بدبختی میں کھڑا کر دیا۔ کہاں ہو کہ جو سید الانبیاء ہیں ان کی یہ فخر تھا کہ الحمدللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں آپ کی قیادت میں پہنچیں گے، پر کہاں کہ وہ صرف نبیوں میں سے ہی معروف نہیں ہوئے بلکہ ایک دوسری کی قیادت میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے کھڑے ہوئے۔ کتنا گھاٹے کا سودا ہے۔ تو ختم نبوت کی برکت یہ ہوئی کہ ہمیں کل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت نصیب ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جب پکارا جائے گا تو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی جھنڈے کے نیچے آپ کی امت کے افراد میں ختم نبوت کی وجہ سے ہمیں بھی کھڑا ہونا نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ برکات ہیں جب جو اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی ہیں، اس لیے ختم نبوت ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، اور ایک اعزاز ہے، انعامات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے